بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسان و شکر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہم سب کو چنا اور یہاں اکٹھا کیا کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھ سکیں صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے، یعنی تجوید کے لیے ہم لوگوں نے کہ تجوید سے قرآن کو پڑھیں، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تجوید کیوں سیکھیں، تجوید کی کیا اہمیت ہے۔ تو قرآن کریم پر ہمارا کیا ایمان ہے؟ قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو عربی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ تک لے کر آئے تھے، اور 1400 سال پہلے جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا، آج تک اسی شکل میں یہ قرآن جو ہے موجود ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ اسی شکل میں موجود رہے گی۔ کیونکہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لی ہے، تو اس کے ایک ایک حرف میں کوئی بھی تبدیل نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی، نہ تو حرف میں اور نہ تو معنی کے لحاظ سے، نہ تو کسی لحاظ سے جو ہے اس میں تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود لی ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، اور وہ حقوق کیا ہے؟ قرآن مجید کے ہم پر حقوق ہیں۔ سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا حق ہے کہ اس کی بہترین تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ چوتھا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور پانچواں حق ہے کہ اس کے تعلیمات کو آگے پہنچایا جائے۔ تو ایک ایک کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلا حق جو ہے کہ اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو مومن بنا دے، تو ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، الحمدللہ۔ اب جو اس کے بعد فوراً جو حق کی ادائیگی شروع ہوگی وہ ہوگی اس کی بہترین تلاوت۔ تو اس کی بہترین تلاوت کے لیے طریقہ جو ہے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں فرما دیا ہے کہ جس طرح سے یہ نازل ہوئی ہے، تو جو حکم ہے ہمیں اسی مطابق اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم تجوید کی اہمیت، یعنی قرآن کریم کا جو یہ دوسرا حق ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے کہ کیوں ہم تجوید کیوں سیکھیں، اس لیے ہم اس کو جانیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ مزمل میں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَفْرَعَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یعنی قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ترتیل کے معنی جب ان سے پوچھے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقود، یعنی کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔
جو ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مزمل میں اور سورہ بنی اسرائیل میں فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. تو ترتیل کا معنی ہم نے کیا دیکھا کہ تجوید کے ساتھ ادا کرنا، اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے. تو ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. اب یہ تجوید ہے کیا؟ تو تجوید کا لفظی معنی اس کا ہے کہ صاف ستھرا کرنا، عمدہ کرنا، اچھا کرنا، کھرا کرنا، سنوارنا یا خوبصورت کرنا. کوئی ایک اس کو لیں گے اس کو سمجھنے کے لیے. یہ تجوید کا جو ہے وہ لفظی معنی ہے. اس کے اصطلاحی معنی دیکھیں گے تو وہ ہے کیا ہے کہ قرآنی حرفوں کو مخارج اور جمع صفات کے ساتھ ادا کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا کہ الفاظ، کلمات، ان میں گھٹاؤ، بڑھاؤ یا تبدیلی اور اعراب کی غلطی سے پاک رہنا ہے نا. اس میں کسی طرح کی غلطی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ یہ قرآنی حروف، قرآن میں جو حرف ہے اس کے مخارج کو اور اس کے صفات کو جو ہے وہ صحیح سے ادا کرنا. یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے. تجوید جو ہے وہ اس کی جو تفصیلی قواعد ہیں، یعنی کہ اس کے جو رولز ہیں، تفصیل سے جو اس میں رولز ہیں، وہ فرض کفایہ ہے. یعنی کہ فرض کفایہ کیا کہ اگر ایک آپ کے کالونی میں ایک شخص بھی سیکھ لیتا ہے تو وہ فرض کفایہ ہے، ایک شخص کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے قواعد کے متعلق جو ہے وہ یہ بات آتی ہے کہ یعنی رولز کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے. رولز کے مطابق یعنی قواعد کے مطابق پڑھنا جو ہے فرض عین ہے. یعنی ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کو اس کے رولز کے مطابق پڑھے. یعنی ہر شخص پر یہ واجب ہے، کیونکہ تلاوت قرآن کیا ہے؟ عبادت ہے. قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ عبادت ہے. اور ہر عبادت کی مخصوص کیفیت توفیقی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے ایک عبادت کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے، ورنہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، تو وہ طریقہ جو ہے اگر ہم عبادت میں لاتے ہیں تو اس طریقے پر ہم کرتے ہیں تو وہ قبول ہوتا ہے، ورنہ قبول نہیں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا طریقہ جس طریقے پر بتایا گیا ہے اگر ہم اسی طریقے پر پڑھتے ہیں تبھی نماز جو ہے وہ قبول ہوگی، ورنہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے. نماز عبادت ہے. اسی طرح سے دوسری نیکی بھی اللہ اور اس کے بتائے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم وہ نیکی کرتے ہیں تبھی وہ قبول ہوتی ہے. تو قرآن بھی جو وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. پڑھنا، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے. تو اس کے لیے بھی جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے پر جو ہے اس کو پڑھنا واجب ہے، اسی طریقے پر پڑھنا ہے. اور اس کے علم کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ تمام علم سے، تمام علوم سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کا سیکھنا یا دین کا علم حاصل کرنا اس کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہے. تو تجوید کا سیکھنا، قرآن کا صحیح طریقے سے پڑھنے کا سیکھنا، وہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے کلام اللہ سے ہے، اس لیے یہ تمام علوم سے یہ افضل ہے. سبحان اللہ. اب تجوید کے کچھ ارکان بھی ہوتے ہیں. تجوید کے 4 ارکان ہیں. وہ کیا ہیں؟ حرف کے مخارج کو پہچاننا. ایک ایک حرف جو ہے، ایک ایک لیٹرز جو ہوتا ہے وہ لیٹر کے مخارج کو پہچاننا. اب یہ صفات حرف کو پہچاننا کہ اس حرف کا صفات کیا ہے. تیسرا ہے تجوید کے تمام قواعد کو جاننا.
پہچاننا، قواعد یعنی کہ رولز کو جاننا، ٹھیک ہے، تجوید کے رولز کو جاننا، اپنے زبان کو حروف کے صحیح ادائیگی کا عادی بنانا، اپنی زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا، یعنی زبان کو اس کا عادی بنانا ہے کہ صحیح مخارج جو ہے وہ نکالے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 تجوید کے ارکان ہیں، اور ادائیگی کے بارے میں تھوڑا سا ہم آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ادائیگی جو ہے وہ روبرو سیکھنے سے ہی ایک دم سے پرفیکٹ صحیح سیکھ سکتا ہے انسان، اس کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ پھر بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آسانی فرماتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کوشش کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی جو ہے وہ اپنے کوشش سے، پریکٹس سے، اللہ کے فضل سے ہم سیکھ سکیں انشاءاللہ۔ اب ہم جانیں گے تھوڑا لحن کے بارے میں کہ لحن کیا ہے۔ لحن کا لفظی معنی ہے غلطی۔ لفظی معنی کیا ہے لحن کا؟ غلطی کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کا اصطلاحی معنی ہے قرآنی حروف کو تجوید کے قواعد کے خلاف اور غلط پڑھنا۔ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ قرآنی حروف کو تجوید کے قواعد کے خلاف اور غلط پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ لحن 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی غلطی قرآن میں پڑھنے کی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے لحن جلی، یعنی غلطی جو ہے وہ جلی ہے، اور دوسرا ہے لحن خفی، یعنی کہ جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ خفی ہے۔ لحن جلی کیا ہے؟ بڑی غلطی ہے، اور اس میں کیا غلطی آتی ہے، کیا غلطیاں ہم کرتے ہیں تو وہ بڑی غلطی ہے۔ ایک تو اس کے مخارج میں غلطی کرتے ہیں، اس کے صفات میں غلطی کرتے ہیں، اس کے حرکات میں، سکنات میں جب غلطی کرتے ہیں تو وہ بڑی غلطی ہے، یعنی لحن جلی ہے۔ اور لحن جلی کا اگر اگزامپل ہم دیکھیں کہ یہ بڑی غلطی کیا ہے، تو جیسے ایک حروف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ کیسے بدلتے ہیں ہم لوگ؟ الحمد، الحمد ہے تو حمد کو ہم لوگ الحمد کہتے ہیں، الحمد، تو یہ ہے میں آ گیا تو اس کے حرف کو ہم لوگوں نے بدل ڈالا، تو یہ حرف کو دوسرے حرف سے بدلنے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے حرف کو بڑھا دینا۔ اب حرف کو بڑھاتے کیسے ہیں؟ اب حرف کو بڑھاتے ایسے ہیں کہ جیسے نعبد، نعبد ہے تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ نعبد، نعبد، تو بدو جو کر دیا تو دال کے ساتھ واو بھی ہو گیا، نہیں تو پہلے یہ نعبدو تھا، نعبدو، اب پڑھ دیا نعبدو، تو بدو جب کر دیا تو یہ واو بھی اس کے ساتھ جڑ گیا۔ رکتے ہیں تو نعبد پڑھتے ہیں، اور جب کنٹینیوشن پڑھتے ہیں تو نعبدو، ٹھیک ہے، تو واو جو ہے اس میں واو کا اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح سے کسی حرف کو کم کر دینا۔ کم کر دینا کیسا ہوتا ہے؟ جیسے ایاک، ایاک، تو ایاک کو ہم پڑھ دیتے ہیں ایاک، تو یا کو جو ہم نے نہیں کھینچا، اس میں مد بالالف ہے، اس کو ہم لوگ نے نہیں پڑھا، تو پھر اس کو کم کرنے والی بات یہاں آ گئی، یعنی ہم نے کم کر دیا۔ اچھا، حرکات اور سکنات میں ایک دوسرے کو اس کا جگہ بدل دینا، جیسے اہدنا کو اہدنا، اہدنا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا اگر پڑھتے ہیں تو پھر وہ ہا پہ سکون تھا، لیکن ہا پر سکون نہ ڈال کے وہ زیر کر دیا وہاں، تو وہ جگہ جو ہے اس کا حرکات کا، سکنات کا وہ چینجز آ گیا، یعنی کہ سکون کو ہم نے حرکت دے دی۔
اسی طرح سے صدقنا تو صدقنا پڑھ دیا اس کو. یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہے؟ جب ہم رولز کو نہیں جان رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے مسٹیکس جو ہیں آتے ہیں اور ہم اس سے بے خبر رہتے ہیں. دوسری غلطی تو یہ ساری غلطیاں جو ہے وہ بڑی غلطیاں میں ہے، یعنی کہ لہن جلی ہے، اور لہن جلی جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ ایسی غلطی کبھی گناہ کبیرہ کا سبب بھی بن جاتی ہے. تو اس لیے ایسی غلطی سے تو بہت ہی دور رہنا ہے انشاءاللہ. دوسری غلطی یعنی دوسرا کیا ہے؟ لہن خفی. لہن خفی یعنی چھوٹی غلطی، چھپی ہوئی غلطی، یعنی پوشیدہ غلطی کو لہن خفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی مثال یہ ہے، یعنی کہ تجوید کے رولز میں کمی بیشی کر دینا، یعنی رولز کو جانتے ہیں ہم تو اس میں کمی بیشی کرنا، جیسے ترقیق، تفخیم، اخفا، ادغام، اقلاب، مد وغیرہ جو ہے اس کو غلط کرنا. تو وہ رولز میں جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ غلطیاں جو ہیں پوشیدہ غلطیاں ہیں، چھوٹی غلطیاں ہیں، چھپی ہوئی غلطیاں ہیں، لہن خفی ہیں. اور یہ جو ہے لہن خفی جو ہے مکروہ ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہم تلاوت قرآن کی عبادت کو جو ہے کامل صحت کے ساتھ اس کو پورا کر سکیں. تو سب سے پہلے جو چیز دیکھنے کی ہے تو یہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ غلطیاں کس طرح سے ہم کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے. تجوید کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ قرآن اسی طرح پڑھا جائے جیسے وہ نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. تو قرآن کو جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اسی طرح سے پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ پڑھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ اور اس کو اچھی آواز سے خوبصورت بناؤ اور عربیت کے ساتھ پڑھو، کیونکہ اللہ اس کی عربیت کو ہی پسند کرتا ہے. پھر قرآن میں مہارت رکھنے والے نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. قرآن کو جو ہے وہ پڑھنے والا سب سے اچھا انسان ہے، یعنی کہ پڑھنے اور پڑھانے والا. اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی کہ تم میں سے بہتر یا اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ اس کی فضیلت اور اہمیت قرآن کو صحیح سے پڑھنے کی ہے. اب بغیر تجوید کے قرآن پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک تو تمہارے حق میں گواہی دے گی یا پھر تمہارے خلاف گواہی دے گی. یعنی حق میں گواہی کس کے لیے دے گی؟ جو صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، تو اس کے لیے وہ گواہی دے گی اس کے حق میں، اور جو ایسا نہیں کرتے ان کے خلاف گواہی دیں گے. اب دوسری حدیث میں آتا ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کو دعا دینے کی بجائے ان پر لعنت کرتی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. تو قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ باعث لعنت نہ بنے، اس کے لیے ہم اپنا جائزہ لیں کہ واقعی ہم قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں. کیا ہم واقعی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ تو ہمارا جواب یہی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہے. تو ذرا سوچیں ہم کہ حرفوں کے مخارج پر ہم زور نہیں دیتے. ہم سوچتے ہیں کہ ایک حرف
کے غلط ہونے سے کیا بڑی غلطی ہو جائے گی؟ تو اکثر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ حرفوں کے مخارج اور صفات درست نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے اس کو سیکھنا ہی تجوید کہا جاتا ہے، یعنی حرف کے مخارج اور صفات کے درستگی کو سیکھنا ہی تجوید کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے بات کہ اگر ایک حرف جو ہے، ایک ایک حرف کے ملنے سے ایک ایک کلمہ بنتا ہے، اور ایک ایک کلمے کو جب ہم ملاتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ ایک آیت بنتی ہے، یعنی ایک لیٹر سے ورڈز بنتا ہے، اور ورڈز کو جب جمع کریں گے بہت سارے تو پھر ایک سنٹنس بنتا ہے، تو اسی طرح سے آیت بنتی ہے۔ تو اگر ایک حرف غلط ہوا تو کلمہ کے معنی میں جو ہے وہ فرق آئے گا، اور جب کلمہ کا معنی میں فرق آئے گا تو پھر آیت کے معنی میں فرق آ جائے گا۔ تو اللہ کے کلام کو ہم کیا سے کیا کر دیتے ہیں؟ تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے سخت وعید بتائی ہے جو قرآن میں الفاظ میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں یا معنی میں تحریف کر دیتے ہیں، یعنی بدل دیتے ہیں اس کو۔ تو جو لاعلمی میں غلطی ہوئی وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے انشاءاللہ، مگر تجوید کی اہمیت جاننے کے بعد اگر کوئی سستی کرے یا بے پرواہی سے کام لے تو اس کا انجام جو ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن کو صحیح پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، جس کے ذریعے ہم اس کی رحمت کو پا سکیں، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مخارج کا خیال نہیں کرتے ہیں تو ہم کس طرح کی غلطی میں پڑتے ہیں۔ مخارج کیا ہے؟ مخرج کی جمع ہے مخارج، یعنی کہ مخرج کا لفظی معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے حرف کے نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے حرف کی آواز نکلتی ہے اس کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کہتے ہیں جہاں سے حرف کی آواز نکلتی ہے اس جگہ کو۔ تو اصول مخارج 5 ہیں۔ ایک ہے حلق، اس میں 3 مخارج ہیں، یعنی حلق میں 3 ایسی جگہ ہیں جہاں سے حرف کی آواز نکلتی ہے، اور وہ 6 حرف ہیں۔ اسی طرح سے لسان یعنی زبان، تو لسان میں زبان کے 10 ایسے مخارج ہیں، 10 مخرج ہیں، یعنی کہ 10 ایسی جگہ ہے جہاں سے حرف کی ادائیگی ہوتی ہے، اور وہ حرف کتنے ہیں؟ 18 حرف ہیں۔ اسی طرح سے شفتین یعنی ہونٹ، تو شفتین میں 2 مخرج ہیں اور اس کے 4 حروف ہیں۔ اسی طرح سے جوف ہمارے، اس کے 1 مخرج ہیں اور اس میں 3 حرف ہیں، یعنی کہ ایک جگہ ہے جہاں سے آواز نکلتی ہے اور 3 حرف جو ہے وہاں اس جگہ سے 3 حرف کی آواز نکلتی ہے۔ اسی طرح سے خیشوم یعنی کہ ناک، وہ بھی مخارج 1 ہے اور اس میں سے 2 حروف ہیں جس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم لوگ ساتھ ساتھ جب رولز کرتے جائیں گے تو یہ ہم لوگ دیکھتے رہیں گے کہ مخارج کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے، اور کون کون سے حروف کس جگہ سے نکلیں گے، تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے۔ اب یہ چیز اگزامپل کے ساتھ ہم لوگ سمجھیں، ذرا 2-4 مثال دیکھیں کہ حرفوں کو صحیح مخارج سے نہ ادا کرنے سے معنی میں تبدیلی کیسے آ جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک ورڈ ہے، ایک ایک الفاظ ہے، وہ ہے علیمن۔ علیمن عین سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ علم والا، علیمن زیادہ علم والا۔ اور اس کو جب ہم الف سے پڑھ دیں گے، علیمن، علیمن پڑھ دیں گے تو وہ اس کا معنی ہو جائے گا دردناک۔ علیمن کا معنی ہوتا ہے دردناک، اور علیمن کا معنی ہوتا ہے زیادہ علم والا۔ دیکھیے عین کو الف اور الف کو عین کرنے سے معنی میں کیسا فرق آ رہا ہے۔ اسی طرح سے تعلمون، تعلمون ہے
تم علم رکھتے ہو، تعلمون تم علم رکھتے ہو، اور تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ عین کو الف میں کر دیا تو کیسے معنی بدل گیا۔ اسی طرح سے قل کو ہم اگر کل کہہ دیں تو قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دینا، اور کل کا مطلب ہے کھا لینا۔ قل کہہ دیجئے، کل کھا لیجئے۔ قلب دل کو کہتے ہیں، اور کلب اگر ہم وہاں پڑھ دیں بڑی قاف کو ہم چھوٹی کیف بول دیں تو وہ کتا ہو جاتا ہے، یعنی قلب دل، کلب کتا۔ کس طرح سے معنی میں فرق آ رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ مشرکین شرک کرنے والے، مشرکین شرک کرنے والے، مشرقین صبح سویرے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے معنی کہاں سے کہاں چلا جا رہا ہے ہمارے ایک حرف کی صحیح ادائیگی نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اب حرکات کو اگر ہم صحیح نہ کریں، حرکات کی صحیح ادائیگی نہ کریں تو اس کے معنی میں دیکھیے کس طرح سے تبدیلی آتی ہے۔ ایک دو مثال اس کی بھی دیکھتے ہیں، جیسے انعمت، انعمت تا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انعام کیا تو نے۔ اب دھیان نہیں دیا، کیا پڑھ رہے ہیں؟ انعمتو تو انعام کیا میں نے، انعام کیا میں نے۔ اب کہاں تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہاں اپنے بارے میں بات ہو گئی، ایک دم سے چینج ہو گیا۔ اسی طرح سے ایمانہا، ایمانہا قسمیں اس کی، ایمانہا ایمان اس کا۔ اسی طرح سے جنتن، جنات اس کا مطلب ہوتا ہے، اور جنتن باغات اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے حرکات کو صحیح ادا نہ کرنے سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک حرکت کو اگر ہم دو حرکت پڑھ دیں اور دو حرکت کو ایک حرکت پڑھ دیں، یعنی حرکات میں ہم فرق نہ کریں تو اس میں بھی معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے خلاق، خلاق ہے یعنی کوئی حصہ، خلق پڑھ دیتے ہیں تو پیدا کیا، یعنی لام پہ کھڑی زبر ہے، خلاق، لا 2 کاؤنٹس پڑھنا ہے، خلاق تو کوئی حصہ اس کا مطلب ہے، اور خلق اس کا مطلب پیدا کرنا، یعنی کہ 2 کاؤنٹس کو 1 کاؤنٹ کیا تو چینجز آگے میننگ میں، یا اے 1 کاؤنٹ ہے تو 2 کاؤنٹس کر دیا تو میننگ جو ہے اس کا بدل گیا۔ اسی طرح سے لا خوفن، لا خوفن کوئی خوف نہیں، لخوفن البتہ خوف ہوگا، لخوفن اگر ہم لا میں سے 1 کاؤنٹ کم کر دیتے ہیں، لا کو لا پڑھ دیتے ہیں تو اس کے میننگ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے بہنوں دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے مخارج میں یا ہمارے جو ہے حرکات میں یا ہمارے جو ہے وہ مد میں اگر ہم فرق کرتے ہیں تو ہمارے اس کس طرح سے جو ہے میننگ میں، اس کے معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ تو ہم سب کو اس کا خیال رکھنا ہے اور انشاءاللہ اس کو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھنا ہے تاکہ ہم اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ اتنی بڑی بات ہے تجوید سے قرآن نہیں پڑھنا، تو ہم انشاءاللہ اس کے علم کو حاصل کرنے میں ہم انشاءاللہ صبر کے ساتھ لگے رہیں گے اور اپنے وقت اور اپنے صلاحیت کو استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے علم حاصل کریں گے، اور اللہ کی رحمت کی امید میں ہم انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جو ہے وہ استقامت دے اور ہمیں قرآن کا سیکھنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کو اللہ کے کلام کو اچھی طرح سے سکھا دے۔ آمین یا رب العالمین۔